पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अच्छा, आगे किसी ने आपसे सवाल पूछा है कि अब आप दोबारा इंजीनियर साहब के पास कब जा रहे हैं? अच्छा जी, ये जो जिसने सवाल किया ना वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी होगा। अच्छा जी, ये जो जिसने सवाल किया ना वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी होगा। बेईमान आदमी होगा। अच्छा जी, ये जो जिसने सवाल किया ना वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी होगा। बेईमान आदमी होगा। हाँ, इस हवाले से जिसकी नीयत साफ होगी वो बेईमान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बात बात के ऊपर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाना मुसलमानों के ऊपर, तो मैंने तो कंडेम किया है और वो हदीस बयान की है, सही इब्न हिब्बान में, मुस्नद अबी याला में मौजूद है और तफसीर इब्न कसीर में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 175, जिसमें उलमा सू को कुत्ते की मिसाल से बयान किया गया है। बलआम बिन बाऊरा या बलआम बिन बाऊरा, ये दोनों लफ्ज दुरुस्त हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हाफिज इब्न कसीर वो लेके आए कि नबी इस्लाम फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा खदशा उस शख्स पे है कि जो किताब का इल्म हासिल करेगा और फिर वो दीन उतार फेंकेगा और अपने पड़ोसी के ऊपर तलवार तान देगा और उसे कहेगा ए मुशरिक। तो साहबा ने कहा कि मुशरिक कौन होगा? आप फरमाया कि जो कहने वाला है वो शिर्क के ज़्यादा करीब होगा बनिस्बत उस शख्स के जिसे वो कह रहा होगा, यानी शिर्क उस पर लौट आएगा, ना हक कह रहा होगा। क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने किसी मुसलमान को कहा ए काफिर ए फासिक, अगर तो वो काफिर और फासिक नहीं था तो कुफर उसकी तरफ लौट आया। ये ज़हन में रखिएगा। तो अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है, किसी को तावील की गलती लग सकती है। जिस तरह इब्ने अबी बल्ताह को बुखारी मुस्लिम में आता है, हजरत उमर ने कह दिया था मुनाफिक, और वो जस्टिफाई थे कहने में, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की मुखबरी की थी, मुशरिकीन अरब को बता दिया था। तो हजरत उमर से हुजूर ने तौबा नहीं करवाई, सिर्फ ये कहा कि उमर छोड़ दो, अहले बदर की अगली पिछली गलतियां अल्लाह ने मुआफ कर दी। तो तावील की गलती किसी को लग जाए वो अलग बात है, अदरवाइज तो हम खवारिज को सबसे ज्यादा कंडेम इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को बार बार कह रहे हैं ना कि जी हम तो एक हैं, ये एक कहां से है मेरे भाई? ये कभी भी एक नहीं रहे हैं, ये तो एक दूसरे को खारजी समझते हैं। अहले हदीस को ले लें, सबसे ज्यादा यानी खारजी अगर पाए जाते हैं ना इस दौर में, तो वो अहले हदीस के अंदर है, चाहे वो नासबी की शक्ल में हो, चाहे वो तकफीरी सोच की शक्ल में हो। यही लोगों की तकफीर करते हैं ना। ये जो अल बरेलविया किताब लिखी एहसान लाई ज़हीर साहब ने, जिनके बेटे आज जनाब कहते हैं जी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस एक तस्बीह में परोया हुआ इत्तेहाद है, इसको पाश पाश नहीं होने देंगे। तो सर ये तो आपके अब्बा जान ने इसको पाश पाश किया है, अल बरेलविया किताब लिख के, जिसपे उन्होंने आमज़ बरेलवी पे झूठ बांधे हैं। मेरा उस पर क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। एक झूठा शेर उनकी तरफ मंसूब कर दिया, और वो कुफरिया शेर, वही जो मुस्तवी था अर्श पर, मदीने में उतर आया मुस्तफ़ा बनकर, तो वो उन्होंने जनाब मंसूब कर दिया बरेलवियों के बुजुर्गों की तरफ। हालांकि अहमद बरेलवी साहब ने वो तज़किरतुल गौसिया किताब को कुफरिया किताब कहा है, उसकी खरीदो फरोख्त और घर में रखना हराम करार दिया, और कई एक उसमें उन्होंने मतलब झूठे इल्जामात लगाए। तो ये तकफीरी सोच तो इनके अंदर मौजूद थी। आज भी दुनिया में देख लें, जितने तकफीरी लोग हैं आपको यहीं पे नजर आएंगे। और बरेलवी देवबंदी जो है वो ऑलमोस्ट आजकल मॉडरेट हुए हैं। अदर पुराने बुजुर्ग तो एक दूसरे की तकफीर करते थे, अल्फाज जरा मुख्तलिफ इस्तेमाल करते थे। जिस तरह कोई शख्स तलाक देने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, तू मेरी तरह से फारग है, या आंदा से तू मुझ पे हराम है, बस इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। काम वही डाला हुआ है। हुस्सामुल हरबैन के अंदर अहमद बरेलवी साहब ने उलमा देवबंद, 5 उलमा देवबंद, जिनमें एक गुलाम कादियानी और 4 उलमा देवबंद थे, कुफर के फतवे लगा के उसे कंक्लूड किया कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारे देवबंदी काफिर, क्योंकि वो तो शक क्या, उन्हें यकीन है कि हमारे बुजुर्ग काफिर नहीं है। और लिखा कि इजमाए उम्मत है और मुर्तद है। मुर्तद का मतलब वाजिबुल कत्ल, जैसे हुजूर ने फरमाया था ना खारजियों को जहां देखना तो कत्ल करना। तो अहमद बरेलवी साहब ने करोड़ों देवबंदियों को बहुत पहले ही 1905 के अंदर 1905 में वाजिबुल कत्ल और खारजी करार दे दिया है। आज किस मुंह से इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे? और दूसरी तरफ अल मुहन्नद अल मुफन्नद जब इसके जवाब में लिखी खलील अहमद सहारनपुरी ने, जो शेख ज़करिया कांदली फज़ाइल अमाल वाले के पीरो मुर्शिद हैं, 1906 में उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है। जिस तरह के अंबिया के ऊपर शयातीन जिन्नों और इंसानों में से हमलावर होते थे, हमारे उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों ने लिखे, उन्होंने उन पे ये हमलावर हुए हैं।
یعنی وہ اپنے رضی اللہ عنہم کو انبیاء کے ایکویلنٹ یا اس کی دعوت کا ایکویلنٹ مانتے ہیں. تو شیطانی لشکر جب کہہ دیا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعتوں کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ دیا, تو یہ تسبیح میں کیسے پروئے گئے ہیں؟ یہ اس لیے پروئے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں, بس اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے, لیکن کم از کم آپ کو رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا, اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے. بریلوی بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا, اگر وہ مانیں, وہ تو نہیں مانیں گے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے. بہرحال یہ امت کو جوڑنے کے لیے کہیں کہ جی ایک بابے کی قربانی دے دیں کہ ان پہ وہ کفر لوٹ آیا تھا, تو وہ فارغ ہوئے ہیں, آپ ساروں کو اسلام کی ڈگری دیوبندیوں کو. اور دیوبندی کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ پہ غلط فتویٰ لگایا تھا, اسی ایک خلیل احمد سہارنپوری پہ ہی لوٹا ہے, باقی سب مسلمان ہیں. اور اہل حدیث کہیں گے البریلویہ کتاب میں ہمارے بابا جی نے جو کام ڈالا تھا وہ انہی پہ ہی لوٹ گیا, کفر و شرک. اب وہ جو ہے وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے, سارے بریلویوں کو ہم جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. آؤ نا جناب, مداح نہیں چھوڑ. تو یہ ایکٹنگ چھوڑ دیں, لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, جس طرح ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اور اپنے اداروں کے لوگوں کو بار بار منت سماجت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ آپ 21ویں صدی میں ہیں, 2020 بھی ختم ہونے والا ہے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرا سکیں میڈیا کے ذریعے. اب سوشل میڈیا اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے. آپ اگر کسی سے رسیدیں مانگیں گے تو لوگ آپ سے رسیدیں مانگیں گے. اب آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے. تو یہ اب زمانہ ایسا آ گیا. تو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ہم تو شروع سے ہی ٹھیک ہیں, آپس میں اتفاق میں ہیں, تو پھر ہم رسیدیں مانگیں گے نہیں. آپ کے بزرگوں کی رسیدیں آپ کو دکھا رہے ہیں. حسام الارمین ایک رسید کٹی ہوئی ہے, ایک المحند علی المفند کٹی ہوئی ہے, ایک البریلویہ کٹی ہوئی ہے. رسیدیں تو ہمارے پاس کٹی ہوئی موجود ہیں, ہم دکھائیں گے آپ کو. اور ان کتابوں کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. حسام الارمین, ہرمین کی تلوار کسی کافر کے اوپر چلائی نہیں, ایک کلمہ گو کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پہ. اور جواب میں المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک المفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, اور وہ سٹھایا ہوا بابا مذہب بریلوی کو کہا. اور آج کل المہندس علی المفندین, مہندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو, ایک انجینئر اتنے مہندین کے اوپر, مفندین کے اوپر. تو اپنی اداؤں پہ غور کریں. آندہ جب کبھی بھی کوئی یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں انجینئر صاحب پہ یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں, تو ان کے سامنے آپ نے کلپ کر دینا, اور کلپ نہ کریں بلکہ نکل جائیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ بلٹ پروف مولوی پروف شیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے. یہ جو کتابیں ہیں اور قرآن پاک ہے, میرے تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ان سے اعلان برات کرنا ہوگا, یعنی پہلے بے ایمان ہونا پڑے گا, پھر آپ میرے تک پہنچیں گے. تو ان کو کہیں کہ ایمانداری کے ساتھ بخاری مسلم سے یہ جو حدیثیں تم پیش کر رہے ہو نا خوارج والی, ہم پہ فٹ کر رہے ہو, اس کی کوالٹی ذرا ان میں سے لکھو, پھر دیکھو کس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں, تو معذرت کے ساتھ تمہارے اوپر فٹ ہوں گی. اور یہ اتنے جاہل ہیں, کوئی کتابوں سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی وہ جی گدھے پہ کتابیں لاد دینا تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ جی قرآن میں تو گدھے کی مثال آئی ہے. وہ سر وہ آپ کی ہے, سورہ جمعہ کھول کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا ہے کہ یہ گدھے کی مثال ہے, کہ ان کو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی, یہ اہل علم تھے, ان کی کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود تھیں, اور یہ کافر بن گئے. تو ان کی مثال گدھے کسی ہے, جیسے گدھا کتاب تو اٹھا سکتا ہے, کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے, لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے, گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو جو استفادہ کر رہا ہے وہ تو گدھا نہیں ہے, بلکہ ہم تو گدھوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گدھے نہ بنو, یہ کتابیں باہر نکالو اور جھاڑو اس کو, دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا فٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جی گدھے کی مثال بیان ہوئی ہے, گدھے کی مثال, وہ تو آپ کی مثال بیان ہوئی ہے. وہ جی قرآن میں آ گیا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. استغفر اللہ, یہ تو کلمہ کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ مطلق عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل کیا,
تو سر یہ تو پھر آپ کسی کافر کو کیا یہ کتاب دیتے وقت کہیں گے جی یہ کتاب لے لیں 50-50 چانس ہے یا تو گمراہ ہو جائیں گے تو یا وہ کہے گا کال ہی رکھو. قرآن تو کہہ رہا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، روشن دلائل ہے اس کے اندر، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھ، وہ پڑھے تو صحیح. وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہا ہے کہ جو قرآن کی مثالوں کا، قرآن میں جو مکھی کی مثال آئی، مکڑی کی آئی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے نا وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ، اور جو ماننے والے نہیں ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ تم گمراہ ہو. مراد یہ کہ تم اس کو نہ مان کر گمراہ ہو اور اہل ایمان مان کے ہدایت پہ آ جائیں. تو قرآن کو نہ ماننے والا گمراہ ہے. جو کہتا ہے قرآن پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، وہ تو سر حجۃ الوداع کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو غدیر خم کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں آپ پہ فٹ ہوتی ہیں. سر میں نے جس طرح چیلنج کیا نا کہ یہ جتنی حدیثیں ہمارے بارے میں پیش کرتے ہیں نا یہ حدیثیں پوری ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. آدھا یہ خوارج والی حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے. یہ ساری کی ساری حدیثیں خود بخود ان کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارے پیارے پیارے مولانا صاحبان کر لیجئے اس پہ غور. آپ کے جو بابوں نے دین بتایا تھا وہ اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بزرگوں کی اتنی قربانیاں ہیں وہ ساری رائے گاں گئی. بھائی ہم نے کب کہا رائے گاں کی؟ اگر آپ ان قربانیوں کو قربانیاں سمجھتے ہیں تو آپ کے بزرگوں سے بڑی قربانیاں جن لوگوں نے کی ہیں ان کے بھی جا کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیں. گورے یہ میرے سامنے تو کسی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ کے بخاری مسلم نہیں رکھی ہے، یہ گورے کا پرنٹنگ پریس ہے جس پہ چھپی ہے. تو جس نے پرنٹنگ پریس بنایا اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پوری دنیا میں پھیل گئے، تو آپ پرنٹنگ پریس کے انوینٹر کو آپ بزرگ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ اس کی خدمت اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے نا تو اس کی بزرگی نہیں مانی جائے گی. تو تواڈے بابیاں دا عقیدہ درست نہیں ہے تو بزرگ مان لئیے. لاکھوں کو کلمہ پڑھایا. سر کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، اور انڈیا میں جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی پاداش میں وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ولی اللہ ہیں، کہتے نہیں جی ادھر عقیدے سے ہی نہیں نے کلمہ پڑھایا تو کیا ہویا؟ تو تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں نے ساڈی نظر تے کلمہ پڑھایا تو کیا ہویا؟ پھر آپ کو بتائیں گے نہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہے بد عقیدہ ہے لیکن اس سے دین کا کام لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود ٹھیک ہو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا دیا تو اس سے بڑی پھکی لے لیں. جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے گوروں کو کلمہ پڑھایا؟ مجھے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں خدمت لے رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا اللہ لیتا ہے خدمت. وہ کہیں گے جی ازمائش ہے. بھالی ہے تو بد عقیدہ ہے قادیانی. سر قادیانی بد عقیدہ ہوں، غلام احمد قادیانی کو امتی نبی مان کے، اور جن کے بزرگوں نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو اور ان کے ماننے والے ان کتابوں کو آج تک چھاپ رہے ہوں اور اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے ہوں، وہ بزرگ بھی رحمت اللہ علیہ، ان کے ماننے والے بھی رحمت اللہ علیہ. اور جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہا ہو، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی پڑھنے کو انڈورس کیا ہو اور اس کا دفاع کر رہے ہوں، وہ رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے میرے بھائی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اماد الاسلام صاحب نے جو سوال کرنے والے کو بے ایمان کہا وہ صحیح کہا یا غلط؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.